وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم طه ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر یہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے۔ یہ نازل ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمینوں اور بلند آسمان پیدا فرمائے۔ رحمان عرش پر مستوی ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے۔ اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں بس بے شک اللہ تعالی جانتا ہے راز اور مخفی بات بھی۔ اللہ تعالی ہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، اسی ہی کے لیے ہے تمام خوبصورت نام۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما۔ سورۃ طہ آیت نمبر 1 تا 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خاص اس کی عنایت سے آج ہم سورۃ طہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر شروع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سورۃ طہ کا پہلی سورت سے جو رابطہ ہے، جو تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ سورۃ الکہف اور سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے حالات کو بیان فرمایا اور ساتھ میں ان پر آنے والی مشکلات کا تذکرہ فرمایا۔ مقصد اب سورۃ طہ میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر، آپ پر بھی مشکلات اور مصائب آئیں گے، آپ نے بھی وہ برداشت کرنے ہیں، صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کو بہادر بن کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، جیسا کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان فرمایا تھا۔ اسی نسبت سے
سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، اور پھر تفصیل کے ساتھ ساتھ انداز بدل بدل کے بیان فرمایا۔ مقصد اپنے پیارے پیغمبر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما کے تسلی دینا مقصود ہے کہ وہ اتنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ کے پیغام پر ڈٹے رہے، تو میرے پیغمبر آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا۔ اور دوسرا، سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ جو ہے کہ اس کے اندر دو قسم کی آیات آئیں گی۔ ایک آیات توحید ہوگی اور وہ 5 آیات ہوں گی، یعنی ان واقعات کے درمیان میں وقتاً فوقتاً، اور ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کو واضح فرمائے گا۔ پہلی چیز کہ عالم الغیب بھی صرف اللہ تعالیٰ، اور دوسری چیز ساری کائنات میں متصرف، یعنی ساری کائنات کا نظام اپنی مرضی سے چلانے والا وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو یہ 2 مسئلے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ میں بیان فرمائیں گے کہ عالم الغیب بھی میں اللہ تعالیٰ، اور متصرف الامور یعنی ساری کائنات کا نظام اپنی مرضی سے چلانے والا وہ بھی میں اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری آیات وہ آیات تشجیع ہوں گی، وہ بھی جہاں آئیں گی تو میں ساتھ اس کی ایک ایک چیز کو عرض کرتا رہوں گا۔ تو فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ طٰہٰ، مفسرین کرام کے اس بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، بہت ساری باتیں ہیں کہ طٰہٰ یہ کیا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے جسے علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے، اور بھی مفسرین کرام نے، وہ یہ کہ طٰہٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد رکھا، آپ کا نام احمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا ایک نام طٰہٰ بھی ہے۔ اور دوسرے مفسرین کرام میں کچھ ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ طٰہٰ جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور یہ راز اللہ تعالیٰ قیامت کے دن واضح اور عیاں فرمائیں گے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، کہ میرے پیغمبر ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کے لیے مشکل ہو جائے، ہم نے یہ قرآن آپ کو اس لیے نہیں دیا۔ اصل میں اس آیت مبارکہ کے پیچھے بھی ایک چھوٹا سا پس منظر ہے، وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے یا تہجد کے لیے نوافل میں، تو اتنی لمبی نماز پڑھتے، حدیث پاک میں ہے، فرمایا آپ علیہ السلام کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، پاؤں مبارک پہ ورم آ جایا کرتا تھا، فرمایا اس حد تک لمبی قرات کرتے، اور اس حد تک جو ہے وہ طویل نماز ادا کرتے، اور پھر اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تو وہ بھی بڑی طویل ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا میرے پیغمبر ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، کہ اپنے اوپر جو ہے وہ اتنی مشقت کر لیں کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا اور اس حد تک آپ چلے گئے۔ تو اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام رات کے وقت سوتے بھی صحیح اور نوافل بھی ادا کرتے، پھر اٹھ جاتے، پھر نوافل پڑھتے، پھر سو جاتے، یعنی یہ پھر آپ علیہ السلام کے لیے آسانی ہو گئی۔ اور دوسرا یہ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے قرآن آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ علیہ السلام قرآن بیان فرما رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور لوگ نہیں مان رہے، اور پھر آپ اس سے دل میں جو ہے نا وہ پریشان ہوتے کہ میں ان کے لیے اتنی
دل کے اندر جو ہے وہ خیر خواہی چھپائے ہوئے ہوں، میں ان کا خیر خواہ ہوں، ان کو سیدھی بات کرتا ہوں، بلاتا ہوں، قرآن سناتا ہوں، رب کا پیغام سناتا ہوں، اور آگے سے جو یہ بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آگے سے الٹا ظلم کرتے ہیں، اور سے اور باتیں کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، تو پھر آپ کیوں نہ مشکل ہوتی اس بات میں، یعنی کس میں کہ وہ نہ مانتے، تو پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوتی کہ کیوں نہیں مان رہے یہ میری بات۔ جیسے کہ پیچھے سورۃ الکہف میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنی جان دے دیں گے میرے پیغمبر، اس حد تک آپ پریشان ہوتے ان کے لیے، اس حد تک پریشانی اپنے اوپر لیتے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی کہ میرے پیغمبر آپ اس حد تک نہ جائیں، آپ کا کام کیا ہے الا تذکرۃ لمن یخشی، آپ کا کام ہے نصیحت کر دینا، اور پھر ایک دفعہ نہیں بار بار نصیحت کرنا ہے، تذکرۃ، بار بار آپ نے نصیحت کرنی ہے، اور پھر نصیحت کے لیے کس کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ لمن یخشی، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں ڈر ہوگا نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ آپ کا کام ہے بات کو پہنچا دینا، آپ کا کام ہے خیرخواہی کے ساتھ نصیحت کر دینا، منوانا آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی پر ٹھوسے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ اس کے بعد فرمایا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ توحید کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے کہ جس نے زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں کو بلند بنایا۔ یہ آسمان اتنے بلند ہمیں نظر آ رہے ہیں، جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے، اور کتنا بلند ہے۔ حدیث مبارکہ فرمائے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ اتنا ہے کہ جتنا 500 سال کی مسافت ہوتی ہے۔ فرمائے کہ ایک مسافر 500 سال مسلسل چلتا رہے نا، تو جتنا وہ سفر طے کرے گا اتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا درمیانی فاصلہ ہے۔ فرمائے یہ اتنا بڑا آسمان، پھر آسمانوں کے درمیان فاصلہ، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، اور اتنی زیادہ اونچائی پہ، پھر ساتوں آسمانوں کے اوپر پھر سدرۃ المنتہا، پھر اس کے اوپر صریف الاقلام، کہ جہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی تقدیر لکھنے کے اندر جو ہے وہ مصروف عمل ہے فرشتے، اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا عرش، اور میں اتنی بلندی پہ کہ انسان کا دماغ یہاں کام ہی کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ اور میں یہ ساری کائنات زمینوں کو بنایا، 7 آسمان بلند فرمائے، یعنی یہ بلند کیے کتنے، فرمایا وہ رب بھی جانتا ہے اور کوئی نہیں اس بات کو جانتا، اور پھر بڑائی میں کتنے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے یہ 7 آسمان، ساری زمینیں، یہ خلا، ساری چیزیں ایسے نظر آتی ہیں کہ جیسے انگوٹھی کے اندر یہ کیا کہتے ہیں اسے، عقیق، یا کھلے میدان میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی۔ کیا مطلب؟ جیسے انگوٹھی کی کھلے میدان میں کوئی حیثیت نہیں ہے، پر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ساری کائنات کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ پر میں السماوات العلی، 7 آسمان بلند فرمائے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی بادشاہت سنبھالے ہوئے ہے۔ علی العرش استویٰ، کہ ساری کائنات کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے، اس کی کیفیت اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ مفسرین اکرام نے اس کا مرادی معنی یہی لیا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور جو کچھ زمین کی گہرائی میں ہے، تہ میں ہے، تحت الثری میں ہے، سب سے گہری جگہ پہ، فرمایا جس جگہ پہ جو کچھ بھی ہے وہ جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم
سو وہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ میں عرض کیا تھا کہ جہاں آیات توحید آئیں گی تو وہاں دو چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی صفات، ایک عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ، یہ فرما دیا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، کہ زمین و آسمان میں، ان کے درمیان میں، زمین کی تہ تک، فرمائے جو کچھ بھی ہے جاننے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ یعنی عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، فرمائے کہ جو تم زور سے بات کرو یا مخفی بات کرو، کوئی راز کی بات کرو، کچھ بھی، فرمائے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسے معلوم ہے، اسے جانتا ہے وہ۔ اچھا، سر و اخفا، سر راز کی بات جو انسان کے، و اخفا، اچھا سر اور اخفا خفی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یعلم السر جو راز کی بات ہے راز کی لیکن زبان تک آ جاتی ہے، اخفا اس بات کو کہتے ہیں کہ جو ابھی دل میں ہی مخفی ہے، زبان پہ نہیں آئی۔ اور دوسرا معنی مفسرین کرام نے کیے، سر راز کی بات جو زبان پہ آ جائے یا دل میں رہ جائے، اور اخفا وہ بات جو ابھی انسان کے دل میں آئی نہیں، فرمایا وہ بھی اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے، اسے معلوم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل ساری چیزیں ایک ہی جیسی ہیں۔ یعنی کیوں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جیسے گزرے ہوئے جانتے ہیں، جیسے موجودہ جانتے ہیں، ایسے آئندہ آنے والے حالات وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہیں کہ جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تو یہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم سو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور پیچھے جو فرمایا نا، یہ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جب بنانے والا وہ ہے تو کائنات میں متصرف بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی کائنات کا نظام چلانے میں بادشاہت اسی کی چلتی ہے۔ دونوں فرما کے آگے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، یہ جو پیچھے صفات بیان ہوئی ہے نا، انہی صفات والا وہ تمہارا اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی بھی اور معبود نہیں ہے، کوئی بھی اور تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں تمام خوبصورت نام، جتنے بھی خوبصورت نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہیں اور اسی لیے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان وہ عرش پہ مستوی ہے۔ ابو جہل نے سنا، ولید بن مغیرہ کے پاس دوڑتے دوڑتے گیا، واہ جی واہ، سنیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ہمیں کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور ساتھ میں اب اس نے رحمان بھی نکال لی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں کہتا ہے ایک کی عبادت کرو، خود اللہ کے ساتھ رحمان کی بھی بات کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بھائی لہ الاسماء الحسنی، سارے بھلے نام وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں جو اس کی ذات کے لائق ہیں، چاہے رحمان ہے چاہے رحیم ہے۔ جیسے پیچھے گزر بھی چکا ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں، فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، فرمایا کہ چاہے رحمان کا ہو یا اللہ کا ہو، دونوں ایک ہی ذات کے نام ہیں اور سارے خوبصورت نام اسی کے ہیں، چاہے آہستہ بلاؤ یا زور سے بلاؤ، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی اس میں فرق نہیں ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا جب ساری کائنات میں غیب دان بھی اللہ تعالیٰ اور ساری کائنات میں تصرف بھی اللہ تعالیٰ کا، تو اس لیے مان جاؤ کہ تمہاری عبادت کے لائق بھی صرف کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ بن کی